علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 20 منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں ہے۔ خلاصۃ النحو والوں نے منصرف اور غیر منصرف کی جو تعریف لکھی ہے، یہ کہتے ہیں جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء زید نظرت الی زید، اور جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ جبکہ جو بڑی کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسباب منع صرف ہیں، غیر منصرف ہونے کی جو علتیں ہیں 9 ہیں، ان 9 میں سے اگر ایک پائی جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے، ایسی علت پائی جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ جس میں ان 9 اسباب میں سے 9 علتوں میں سے کوئی علت بھی نہیں پائی جائے گی تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا، وہ منصرف ہوگا۔ یہ تعریف آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تو غیر منصرف کی مثال انہوں نے جاء احمد نظرت الی احمد مثال دی ہے۔ 7 قسم کے اسماء ذکر کیے ہیں خلاصۃ النحو والوں نے۔ یہ ایک قسم کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے۔ جو 9 علتیں ہیں ان کی جو شرائط ہیں ان سب کو ملا کر ایک قسم کا نچوڑ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ وہ آپ جب ہدایت النحو پڑھیں گے اس میں آپ ان علتوں کو پڑھیں گے، اور ان علتوں کی جو شرائط ہیں وہ قافیہ اور جامع کے اندر بھی آپ مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمارا مقصود جو خلاصۃ النحو والوں نے ذکر کیا ہے، ہم صرف اسی سے بات کریں گے، اسی سے بحث کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصود اصلی وہ تمارین ہوتی ہیں تو سبق کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلے انہوں نے اسم لکھا وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ شرط لگائی ہے کہ وہ جمع ہو منتہی الجموع اور اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں منتہی الجموع، جیم پر زبر دیتے ہیں۔ جیم پر جو ہے نا وہ نصب نہیں آئے گا بلکہ جیم پر جو ہے وہ ضمہ آئے گا۔ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منتہی الجموع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے۔ تو منتہی الجموع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے یہ آپ غور سے سنیں۔ منتہی الجموع کا صیغہ یہ ہے کہ جس صیغے کا پہلا حرف مفتوح ہو، تیسرا حرف الف ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کہا نا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف ہو، دوسرے کو ذکر نہیں کیا کہ دوسرا بھی مفتوح ہو، اس لیے کہ جب تیسرا حرف الف ہوگا تو الف ما قبل فتح جاتا ہے تو خود بخود ہی دوسرا حرف بھی مفتوح ہوگا۔ تو کہا کہ پہلا حرف مفتوح ہو، تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد مشدد حرف ہو۔ پہلا حرف مفتوح ہو، دوسرا بھی یعنی مفتوح ہو، تیسری جگہ الف ہوگا، اس کے بعد مشدد حرف ہو، وہ بھی جمع منتہی الجموع کا صیغہ، جیسے مثال دواب، دال واو الف اس کے بعد با مشدد ہے۔ اسی طرح یا پھر کہتے ہیں کہ الف کے بعد جو ہے 2 حروف ہوں، جیسے مساجد، اب میم سین یہ مفتوح ہیں، الف ہے اس کے بعد جیم اور دال 2 حروف ہیں، اور شرط ہے کہ جو 2 حروف ہوں الف کے بعد ان میں پہلا مکسور ہو، تو مساجد میں پہلا مکسور ہے، یا پھر الف کے بعد 3 حروف ہوں، ان کے لیے کیا شرط ہے، جن میں پہلا مکسور ہو درمیانی حرف ساکن ہو، اسے منتہی الجموع کہتے ہیں۔ تو دوسری جو شرط ہے 2 حروف ہو، اس کی مثال مساجد، تیسرا ہے مفاتیح۔ اب الف کے بعد مفاتیح، میم بھی مفتوح ہے، فا بھی الف ہے اس کے بعد 3 حروف ہے تا یا اور ہا۔ تو کہا کہ جو الف کے بعد حروف ہے 3 حروف آئیں گے، ان میں سے کیا ہو کہ پہلا مکسور ہو، تو مفاتیح میں تا مکسور ہے، اور پھر کہا دوسرا کیا ہو درمیانی حرف کہا کہ ساکن ہو، تو یا مفاتیح کے اندر یا ساکن ہے درمیانی حرف اور آخر میں ہا مکسور ہے۔ تو یہ صیغہ جو ان صورتوں پر آئے گا اسے جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ تو کہا وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو وہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا، جیسے مساجد۔ دوسری
وہ اسم بتایا کہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو، جیسے صغرا، حمرا، وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ تیسرا بتایا وہ اسم عدد جو فعالو یا مفعولو کے وزن پر ہو، جیسے احادو، معاشرو، یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ پھر بتایا کہ وہ علم جو دو اسموں کو ملا کر بنایا گیا ہو، بغیر اضافت و اسناد کے ویسے ملا کر بنایا گیا ہو، وہ بھی غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پھر فعلو یا افعلو کے وزن پر ہو، جیسے دو اسموں کو ملا کر بال الگ اسم تھا، بکو الگ تھا، تو ملا کر ان کو ایک بنا دیا گیا بغیر اضافت و اسناد کے۔ اور عمر فعال کے وزن پر ہے، اور افعال احمد، یہ دونوں کا وزن ایک ہے۔ پانچواں بتایا کہ وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زائد ہوں، جیسے طلحہ، عائشہ، عثمان، عثمانوں میں الف نون زائد ہیں۔ چھٹا بتایا وہ مؤنث سے علم یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو، یا تو مؤنث کا نام ہو یا اجمی کا نام ہو، جیسے اب یہاں پر زینب ہے، یہ مؤنث علم ہے، 3 حروف سے زائد ہے۔ اسحاق، ٹھیک ہے، یہ اجمی علم ہے، 3 سے زائد ہے۔ یا پھر کہا 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، سکرو، شطرو، 3 حروف سے زائد نہیں لیکن درمیانی حرف متحرک ہے۔ ساتواں بتایا کہ وہ صفت کا صیغہ جو افعالو یا فعلانو کے وزن پر ہو، احمر ہو گیا، انصر ہو گیا، غضبانو، تو یہ 7 اسماء انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہوں گے۔ تنبیہ کے طور پر ذکر کیا کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے، یعنی مضاف الیہ نہیں کہا، مضاف ہو آگے کی طرف، تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسر آ سکتا ہے، جیسے مررت بالمساجد یا مررت بمساجدکم۔ یہاں پر مساجد یہ جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے، آگے مضاف ہوا تو کسر آ گیا، ورنہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ تمارین کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تمرین جو ہے وہ تو آپ خود حل کریں گے۔ تمرین نمبر 2 ہے، پہلا سوال ہے جمع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے، تو جواب ہے جمع منتہی الجموع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف نون ہو وہ غیر منصرف ہوگا، جواب ہے کہ الف نون زائدہ ہو وہ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے، جس اسم کے آخر میں۔ پھر ہے کہ اسم عدد غیر منصرف ہوتا ہے، تو جواب ہے کہ اسم عدد جو فعالو یا مفعولو کے وزن پر ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے جس اسم کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ علم جس کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ذکر کیا کہ جو علم 3 حروف سے زائد ہو غیر منصرف ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مؤنث علم یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اس سے آگے والا جو ذکر کیا وہ یہ ذکر کیا کہ غیر منصرف مضاف الیہ ہو تو اس پر کسر آ جائے گا، تو جواب ہے کہ غیر منصرف مضاف ہو تو اس پر کسر آ جائے گا، یا یوں ہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے تو اس پر کسر آ جائے گا۔ تمرین نمبر 3 ہے، کہتے ہیں منصرف اور غیر منصرف اسماء الگ الگ کیجیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو 7 قسم کے اسماء پڑھے ہیں ان میں سے اگر کوئی ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو وہ منصرف ہوگا۔ ذکر کیا ہے رجال کو، ٹھیک ہے، اب رجال یہ منصرف ہے کیونکہ وہ ان میں سے کسی میں سے بھی جو ہم نے ذکر کیا کوئی بھی اس میں سبب نہیں پایا جا رہا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ جو 9 اسباب ہیں، عدل، وصف، تانیث، عجمہ، معرفہ، تعریف، جمع، وزن فعل، الف نون زائدتان اور ترکیب ہیں، جو یہ 9 ہیں، ان میں سے جو ہے وہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ یہ معرفہ بھی ہے ایک ان میں سے، تو وہ منصرف کہلائے گا۔ اگر ان 9 میں سے کوئی ایک پایا جاتا ہے، 2 پائے جاتے ہیں، یا کوئی ایسا سبب پایا جاتا ہے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہے، تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو رجال میں ان میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، لہٰذا منصرف ہے۔ دراہم یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ جمع منتہی الجموع اس کے کا صیغہ ہے، ہم نے جمع منتہی الجموع کا صیغہ جو پڑھا تھا وزن اس کے مطابق آ رہا ہے۔ علماء یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ داربۃ یہ منصرف ہے، کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ خضراء یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ اساتذۃ یہ منصرف ہے، کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح عشرۃ یہ جو ہے عشرۃ یہ بھی منصرف ہے۔ ثلاث یہ غیر منصرف ہے، اس میں عدد فعالو کے وزن پر ہے۔ فاطمۃ غیر منصرف ہے، وہ علم جس کے آخر میں تا ہو، اس میں بھی شرط پائی گئی۔ اسی طرح محمد یہ منصرف ہے، کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح لفظ ظفر ہے، یہ غیر منصرف ہے کہ علم ہے، فعل کے وزن پر ہے۔ ناصر یہ منصرف ہے، اس میں کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ عمران یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ آخر میں الف نون زائدہ ہے۔ جیران یہ بھی منصرف ہے کیونکہ
اس کے اندر جو ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ عطشانو یہ فعلانو کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے۔ رباؤ یہ اسم عدد فعلو کے وزن پر، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اسی طرح جعفر یہ غیر منصرف ہے، اس لیے وجہ یہ ہے کہ یہ اجمی علم ہے، 3 حروف سے زائد ہے۔ مساکین یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ یوسف غیر منصرف ہے، اجمی علم ہے، 3 حروف سے زائد ہے۔ ابراہیم بھی غیر منصرف ہے، اجمی علم ہے، 3 حروف سے زائد ہے۔ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 21 اور بہت ہی اہم ترین سبق ہے کہ اس میں مورب اور اس کا اعراب، ٹھیک ہے۔ تو جو نحو میر والے ہیں انہوں نے یہ جو اس میں مورب کی اعراب کی اقسام انہوں نے 16 بیان کی ہیں، جبکہ خلاصۃ النحو والوں نے 12 بیان کی ہیں۔ تو فرق کیا ہے کہ خلاصۃ النحو والوں نے جہاں پر 11ویں قسم بیان کی جمع مذکر سالم، اولو اور عشرون، ان کو انہوں نے 1 کر دیا، جبکہ خلاصۃ نحو میر والوں نے ان کو 3 شمار کیا ہے۔ اسی طرح تثنیہ کے اندر انہوں نے کلا، کلتا، اثنان، اثنتانی کو الگ الگ شمار نہیں کیا، ایک ہی شمار کیا ہے، ایک ہی قسم کے تا شمار کیا ہے، تو انہوں نے ان کو الگ الگ طور پر شمار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ 16 بن گئی اور یہ جو ہے 12 بن گئی۔ تو سبق کیا ہے کہ اس میں مورب کے اعراب کہتے ہیں 3 ہیں، رفع، نصب، جر۔ یہاں پر ایک فائدے کی بات سن لیں کہ اعراب جو ہے نا وہ ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں رفع، نصب، جر، اور ضم، فتح، کسر اور ضمہ، فتح، کسرہ۔ جو رفع، نصب، جر ہے یہ مورب کے ساتھ خاص ہے، اور جو ضم، فتح، کسر ہے یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے، اور جو ضمہ، فتح، کسر ہے دونوں میں مشترک ہے، مورب اور مبنی دونوں کے لیے ان کو بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں اور کبھی حروف کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی لفظی ہوتے ہیں، کبھی تقدیری ہوتے ہیں، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوتے، تقدیری یعنی مقدر ہوتے ہیں، وہاں تعلیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں 12 قسمیں ہیں۔ پہلے 3 قسمیں بتائیے، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح کہہ دیں یا جاری مجرا صحیح کہہ دیں، جمع مکسر منصرف 3 ہیں۔ مفرد منصرف صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو بھی مفرد، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے، صحیح ہو۔ نحویوں کا صحیح ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جبکہ جو صرفیوں کا صحیح ہے کہ اس کے میں کسی کلمے میں حرف علت نہ ہو، نہ مضاف ہو، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی نہ مضاف ہو نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ جبکہ یہاں پر جو ہے وہ نہ حرف علت ہو وہ کہتے ہیں، جبکہ اس کے ان کے لیے شرط ہے کہ آخر میں حرف علت ہو۔ تو اب یہ مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ دوسری قسم بتائیے کہ وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن قائم مقام صحیح ہے، جسے جاری مجرا صحیح بھی کہتے ہیں، کہ یا ماقبل ساکن ہو یا واو ماقبل ساکن ہو۔ جمع مکسر منصرف بتائیے کہ جمع ہو اور جمع مکسر ہو، اس کی واحد کی بنا سلامت نہ رہے، اور منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ پہلے کسی مفرد منصرف صحیح کی مثال بتائی ہے، جاء رجل، رأیت رجلا، نظرت الی رجل۔ رجل مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ قائم مقام صحیح کی مثال ذکر کی، جاء ظبی، رأیت ظبیا، نظرت الی ظبی۔ ظبی یا ماقبل ساکن ہے تو اس لیے یہ قائم مقام سے ہو گیا۔ اسی طرح جمع مکسر منصرف، جاء رجال، رأیت رجالا، نظرت الی رجال۔ تو اب یہاں پر جو ہے رجال کیا ہے، جمع مکسر ہے، واحد کی بنا سلامت بھی نہیں ہے، اور ہے بھی منصرف، کیونکہ اسباب منع صرف میں سے یہاں پر کوئی بھی علت نہیں پائی جا رہی۔ چوتھی قسم یہ ہے جمع مؤنث سالم، کہ جمع ہو، ٹھیک ہے، مؤنث کی جمع ہو اور سالم ہو۔ اس کی حالت رفعی ضمہ سے آئے گی، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ حالت رفعی ھذہ کراسات، حالت نصبی اور جری رأیت کراسات، نظرت الی کراسات۔ غیر منصرف 5ویں قسم ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی اور جری فتح سے آتی ہے۔ غیر منصرف کوئی بھی ہوگا ان کی یہ حالتیں ہوں گی۔ حالت رفعی جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر کہہ دیں، نظرت الی عمر کہہ دیں۔ اس میں منقوص 6ٹھی قسم ہے۔ اس میں منقوص کیا ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ سے یعنی ضمہ تقدیری سے، اور حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جری یہ کسرہ تقدیری سے آتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جنہوں نے ذکر کیا اس میں منقوص، تو اس میں منقوص کہتے کسے ہیں؟ تو اب اس میں منقوص کی ہم تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، جیسے الناحی، الداعی، الرامی، القاضی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں مکسور آگے پڑھیں گے وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، وہ کھڑا الف، موسیٰ، عصا، اس طرح۔ تو اس کی مثال دی ہے حالت رفعی جاء القاضی، یہاں پر ضمہ تو ہے لیکن تقدیری ہے۔ حالت نصبی لفظی فتح آئے گا تو رأیت القاضیہ،
اور حالت جری بھی تقدیری ہے تو مررت بالقاضی۔ اسی طرح 7ویں اور 8ویں قسم کون سی ہے؟ 7ویں قسم ہے اسم مقصور، وہ میں نے جو بتایا کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور 8ویں ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، یعنی یا متکلم کی طرف مضاف ہو لیکن وہ جمع مذکر سالم نہ ہو۔ ان کی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، یہ تینوں جو ہے نا ان کا اعراب دونوں قسموں کا تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں۔ اس میں مقصور کی مثال جاء الفتح تقدیری، رأیت الفتح تقدیری، نظرت الفتح تقدیری۔ اور جو غیر جمع مذکر سالم ہو لیکن مضاف بیا متکلم ہو، غلام یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے لیکن یہ متکلم کی طرف مضاف ہے، اعراب تقدیری جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی یا نظرت الی غلامی جو کہہ دیں۔ 9ویں قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی 7 اسماء ہیں ابن، اخن، فمن، حمن، حنون اور ذو۔ ان کی حالت رفعی واو سے آئے گی، حالت نصبی الف سے اور حالت جری یا سے آئے گی۔ حالت رفعی کی مثال دی ہے جاء ابو زیدن، یہاں پر فاعل بن رہا ہے تو ابو زیدن۔ حالت نصبی ابا زیدن الف سے آئے گی، یہاں مفعول بن رہا ہے۔ حالت جری کہا یہ یا سے آئے گی تو نظرت الی ابی زیدن آ جائے گا۔ اسی طرح سارے اخو، اخن ہو، فمن ہو، سب کا اعراب اسی طرح آئے گا۔ تثنیہ اور کلا، کلتا، اسنان، اسنتین تثنیہ کے جو ملحقات ہیں، یہ 10ویں قسم ہے۔ ان کی حالت رفع الف سے اور حالت نصب اور جری یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے، یا ساکن ہوگا ماقبل فتح ہوگا، جیسے جاء رجلانی حالت رفع ہے، رأیت رجلین، نظرت الی رجلین، دونوں صورتوں میں یا ساکن ماقبل مفتوح ہے۔ 11ویں قسم جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات ہیں، یعنی الو اور عشرون سے لے کر 90 تک جو دہائیاں آتی ہیں، 20، 30، 40، 50 وغیرہ وغیرہ۔ ان کی حالت رفع واو ساکن ماقبل مضموم سے اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ تثنیہ کی یا ساکن ماقبل مفتوح سے اور اس کی مکسور سے، جیسے جاء مسلمون، رأیت مسلمین، یا ساکن ماقبل مکسور ہے، نظرت الی مسلمین۔ 12ویں قسم میں جمع مذکر سالم ہو اور مضاف بیا متکلم ہو۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی 8ویں قسم کہ وہ غیر جمع مذکر سالم ہو، مضاف بیا متکلم ہو۔ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہو اور ہو بھی یا متکلم کی طرف مضاف، اس کی حالت رفع واو سے آئے گی۔ واو کون سا ہوگا؟ واو تقدیری، اور کیونکہ اس میں تعلیل ہو جائے گی، اور حالت نصبی اور جری جائے لفظی سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ مثال دی حالت رفع کی جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ یہ مسلمیہ اصل میں تھا مسلمون یا، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم تھا، یا مضاف و یا کی طرف تو نون گر گیا، مسلمویہ بن گیا، پھر سیدن والے قاعدے کے تحت واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ بن گیا۔ تنبیہ کے طور پر ذکر کیا کہ اسماء ستہ مکبرہ یعنی 9ویں قسم جمع مذکر سالم، 11ویں قسم تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے ملاقات ملا کے، ٹھیک ہے، یعنی 10ویں، 11ویں اور 9ویں قسم یہ کیا ہوں گے؟ ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یعنی ان کا اعراب بالحرف ہوگا، حرفوں کی شکل میں آئے گا، واو الف اور یا کی شکل میں، باقیوں کا کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکہ ہوگا۔ پھر کہا کہ اس میں مقصور، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یعنی کہ کون سی 7ویں قسم، اور مضاف الی الیا یعنی 8ویں قسم، ان کا کہتے ہیں تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ اور اس میں منقوص کا حالت رفع میں اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیا متکلم کا، اس کا اعراب حالت رفع میں، ان کا کیا ہوگا؟ اعراب تقدیری ہوتا ہے ان حالتوں میں، جبکہ اس میں منقوص کا حالت نصبی میں، جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کا اعراب حالت نصبی اور جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تمرین تو آپ نے خود حل کرنی ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کریں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اعراب ہمیشہ ضمہ، فتح اور کسرہ سے آتا ہے، تو یہاں پر ہم نے کہنا ہے اعراب کبھی ضمہ، فتح اور کسرہ سے آتا ہے۔ آگے ذکر کیا کہ اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے، اس کا جواب ہے اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا، تو آپ نے یہاں پر کہہ دینا کہ اس میں منقوص کا اعراب جو ہے وہ حالت ضمہ، حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس کا جواب ہم نے دینا ہے کہ جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے وہ تقدیری نہیں ہوتا بلکہ اعراب اس کا لفظی ہوتا لفظی ہے لیکن حرف کی صورت میں ہوتا ہے، تقدیرا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں تقدیری ہوتا ہے، تو جواب ہے کہ حالت نصبی میں لفظی ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
غیر مصرف کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، تو جواب ہے کہ غیر مصرف کا اعراب حالت جری میں لفظی ہوتا ہے، اگرچہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہوتا لفظی ہے۔ تمرین نمبر 3 کیا ہے؟ مذکورہ اسماء کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کریں، یعنی وہ جو حالتی مثالوں کی صورت میں رفعی، نصبی، جری، ان میں استعمال بھی کرنا ہے اور اعراب بھی بتانا ہے کہ 12 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ پہلی مثال دی ہے کتابن، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے کہ اسباب منع صرف میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، صحیح بھی ہے کہ آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے۔ اس کی حالت رفعی ضمت سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے، جیسے ھذا کتابن، رأیت کتابن، نظرت الی کتابن۔ آگے مثال انہوں نے ذکر کی الراشی، یہ اس میں منقوص ہے کہ یا ساکن ماقبل مکسور ہے، تو اس کی حالت رفعی کیا ہوتی ہے؟ حالت رفعی اور حالت جری، یہ یعنی کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری کسرہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے، جیسے جا راشی، رأیت الراشیہ، مررت بالراشی۔ اسی طرح لفظ اگلا ذکر کیا اولاد، اولاد جمع مکسر ہے، تو اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے، جا اولاد، رأیت اولاد، مررت باولاد۔ مومنات آگے ذکر کیا ہے، مومنات ہم نے پڑھا جمع مؤنث سالم میں، حالت رفع ضمہ سے آتی ہے اور حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ جا یہاں پر ہذه مومنات، ٹھیک ہے، ہذه مومنات، رأیت مومنات، مررت بمومنات۔ تلامید غیر منصرف ہے، حالت رفع اس کی ضمہ سے آتی ہے، حالت نصب پر جری فتح سے آتی ہے، یعنی آپ کہہ دیں ھذه تلامید، رأیت تلامید، مررت بتلامید۔ اخوک یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے حالت رفع واو سے آتی ہے، حالت نصب الف سے اور حالت جری یا سے آتی ہے، جیسے ہم نے ذکر کرنا ہے جا اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ اسی طرح غلامان یہ تثنیہ، اس کی حالت رفع الف سے آتی ہے اور حالت نصب اور جری یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے اس کو ہم ذکر استعمال میں لائیں گے تو جا غلامانی، رأیت غلامین، مررت بغلامین۔ مومنون جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت رفع کس طرح آتی ہے؟ اس کی حالت رفع آپ نے پڑھا ہے کہ وہ واو ماقبل مضموم سے، حالت نصب اور جری یا ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے، جا مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ اسی طرح لفظ عصا ہے، العصا، عصا کیا ہے؟ یہ ہے اس میں مقصور، آخر ملی مقصورہ ہے، اس کا تینوں حالتوں میں راب تقدیری ہوگا، ھذه العصا، رأیت العصا، مررت بالعصا۔ اسی طرح والدی کیا ہے؟ یہ مضاف الی الیاء متکلم ہے، یعنی کہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم ہے، جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، ھذا ولدی، رأیت ولدی، مررت بولدی۔ جز با ہے تمرین نمبر 3 کا کہ درج ذیل جملوں میں اعراب کی غلطی کی نشاندہی فرمائیے، تو ہم نے اعراب کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ انہوں نے مثال ذکر کیا بیعت کراساتن، حالانکہ کراساتن جمع مؤنث سالم ہے، اس کا اعراب جو ہوتا ہے حالت نصبی کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر بیعت کا یہ مفعول بن رہا ہے تو لہذا اس کی حالت نصبی آنی چاہیے، تو حالت نصبی کیا ہے؟ بیعت کراساتن آنی چاہیے تھی۔ ذهب الطلاب بھی لکھا ہوا ہے، طلاب فاعل بن رہا ہے تو یہاں پر آنا چاہیے تھا ذهب الطلاب، اس لیے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع اس کی ہے۔ رأیت ولدان لکھا ہوا ہے، ولدان تثنیہ ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ تثنیہ کی حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ یا ساکن ماقبل مفتوح سے، تو یہاں پر یہ اس کی حالت نصبی ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے ولدان رأیت فعل کا، تو لہذا یہاں پر آنا چاہیے تھا رأیت ولدین۔ نظرت الی اسماعیل لکھا ہوا، اسماعیل جو ہے یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ حالت نصبی اور جری ایک فتح کے ساتھ آتی ہے، کسرہ نہیں آتی، تو یہاں پر یہ مجرور ہے تو حالت اس کی جری فتح کے ساتھ آئے گی تو آئے گا نظرت الی اسماعیل۔ القاضی منصفن آنا چاہیے تھا، انہوں نے لکھا ہوا القاضی منصفن، حالانکہ القاضی مبتدا بن رہا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور یہ اس میں منقوص ہے القاضی، تو اس میں منقوص جو ہوتا ہے اس کی حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، نہ کہ لفظی کے ساتھ، تو یہ آئے گا القاضی منصفن۔ آگے لفظ خواب الکافرین، خوابہ کا یہ فاعل بن رہا ہے، کافرون آنا چاہیے تھا اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے یہ، اور اس کی حالت رفع جو ہے وہ واو ماقبل مضموم سے آتی ہے، تو خواب الکافرون آنا چاہیے تھا۔ رأیت مسلمون، تو مسلمون یہ جو ہے نا جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت نصبی جو ہے وہ یا ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے، تو یہاں پر جو مسلمون ہے یہ منصوب آنا چاہیے کیونکہ مفعول بن رہا ہے، تو حالت نصبی آئے گی رأیت مسلمین۔ قال ابا ہریرہ تھا،
تو یہاں آنا چاہیے تھا ابو ہریرہ تھا، اس لیے کہ یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور یہ جو ابا ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، تو آنا چاہیے قال ابو ہریرہ تھا۔ اسی طرح المسلم اخل مسلم لکھا ہوا ہے، یہ اخن جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کی حالت رفع واو سے آتی ہے، یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو حالت رفع اس کی آنے چاہیے تھی المسلم اخو المسلم۔ اسی طرح ذکر کیا دواء الذنوب الاستغفار، الاستغفار آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ الاستغفار مفرد مصرف صحیح ہے، یہاں پر یہ خبر بن رہی ہے، اور مفرد مصرف صحیح کا جو اعراب حالت رفع میں آتا ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، تو حالت رفع میں اس کا اعراب کیا آئے گا، وہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے دواء الذنوب الاستغفار آنا چاہیے۔ اسی طرح آگے ذکر کیا زکوٰۃ الجسدی الصومی، تو یہاں پر آنا چاہیے تھا زکوٰۃ الجسدی الصوم، اس لیے کہ الصوم مفرد مصرف صحیح ہے، یہاں پر خبر بن رہی ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا یہاں پر یہ الصوم ہونا چاہیے تھا حالت رفع۔ آگے ذکر کیا کہ شربت ماء زمزم، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو لفظ ماء ہے یہ مفرد مصرف صحیح ہے، یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے، اور اس کی حالت نصبی کیا ہوتی ہے، وہ حالت نصبی اس کی فتح کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں پر آنا چاہیے تھا شربت ماء، اور کیونکہ آگے کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو لہذا ما ان نہیں آئے گا، ما آئے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو آگے زمزمین لکھا ہوا ہے تو یہ زمزم آئے گا، اس لیے کہ جو زمزم لفظ ہے یہ غیر مصرف ہے، کیونکہ یہ وزن فعل آ رہا ہے، دہرجہ کے وزن پر آ رہا ہے۔ تو اب ان کا ترجمہ سن لیں۔ بیت الراسات نے میں نے کاپیاں بیچی، آگے ذہب طلاب، جو طلباء ہیں وہ گئے، اور رأیت ولدینی، میں نے 2 بچے دیکھے، میں نے اسماعیل کی طرف دیکھا، قاضی انصاف کرنے والا ہے، کافر نامراد ہو گئے، میں نے مسلمانوں کو دیکھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے کہا مسلمانوں کا بھائی ہے، اور گناہوں کی جو دوا و استغفار ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، میں نے زمزم کا پانی پیا۔ آگے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 22۔ سبق نمبر 22 ہے کہ نواسب و جوازم مضارع کا بیان۔ یاد رکھیں 4 حروف ان، لن، کئی، اذن یہ نواسب مضارع ہیں، کیونکہ یہ چاروں حروف مضارع کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع کو کیا دیتے ہیں، مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 جو مضموم صیغے ہیں، یعنی یضربو، تضربو، اضربو، ٹھیک ہے، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ جو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے، واحد مذکر حاضر ہے، واحد متکلم ہے، جو متکلم، ان کو مضموم صیغے ہیں ان کو فتح دے دیتے ہیں، 7 صیغے 4 تثنیہ کے، تو ایک جو جمع مذکر غائب کا، اسی طرح جمع مذکر حاضر کا، اور واحد مذکر حاضر کا، واحد مؤنث حاضر کا، یہ جو صیغے ہیں ان کے اگر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عمل ہے۔ ان کی تفصیل ذکر کی ہے، ان کا انہوں نے مثال دیا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور ذکر کیا ہے ارید ان اذهب، اس نے نصب دے دیا، اسے ان ناصبہ بھی کہتے ہیں اور ان مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح لن کا بھی عمل بتایا کہ لن یضربا، کئی کا عمل بتایا، کئی افہما، افہمو کو یعنی افہما کر دیا، اس طرح اذن کا عمل بھی بتا دیا کہ اذن تنجوا، کہ تنجو کو اس نے آخر میں واو یعنی کو لگا دیا، تو اس کو نصب دے دیا۔ آگے بتایا کہ جوازم مضارع یہ بھی 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں، یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے وہ 5 مضموم صیغے جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان کو سے یہ ضمہ کو گرا دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں، اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اسی طرح لن بھی یہی عمل کرتا ہے۔ ان کی تفصیل بھی ذکر کر دے وہ آپ پڑھ لیں گے۔ آگے تنبیہ کے طور پر ذکر کیا کہ جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم نہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کی جو 5 صیغے ہیں وہ ضمہ ہوتا ہے اور 7 صیغوں میں نون اعرابی رہتا ہے۔ جمع مؤنث کے صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو، ان سے پھر لفظی طور پر اس پر کوئی ناصب یا جازم آ بھی جائے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کہ مبنی ڈیٹ ہوتا ہے، تو جو ڈیٹ ہوتا ہے اس پر کوئی بھی عمل نہیں ہوتا۔ تمارین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 تو آپ نے حل کرنی ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ غلطی کی نشاندہی کریں۔ پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ ناصب و جازم دونوں مضارع کے آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں، تو جواب آئے گا ناصب اور جازم مضارع کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس مضارع پر ناصب و جازم نہ ہو منصوب ہوتا ہے، تو جواب ہے جس مضارع پر ناصب و جازم نہ ہو وہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب تمرین نمبر 3 ہے کہ
درج ذیل جو افعال ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے شروع میں ناصب بھی لگانا ہے، جازم بھی لگانا ہے، پھر عمل بھی دینا ہے، ان کو تینوں حالتوں کے اندر نا عمل بھی دے دیں، یعنی ناصب اور جازم لگا کر عمل دے دیں آپ، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تینوں حالتوں کا سبق اگلا ہے، تو تذبحون یہاں پر نواسب بھی لگانا ہے، جوازم بھی لگانا ہے، تو لفظ لن لگا دیں، کوئی لگا دیں، ہم لفظ لن لگاتے ہیں، لن تذبحوا لم تذبحوا، اس لیے کہ لن جو ہے نا وہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، لم بھی گرا دیتا ہے، تو وہ گر گیا، لن تذبحوا لم تذبحوا۔ یہدی ہے تو آخر میں یہ چونکہ یہدی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو لن کیا کرتا ہے اس کو نصب دے دیتا ہے اور لم جو ہے گرا دیتا ہے آخر سے حرف علت کو، تو لن یہدی یا لم یہدی، یغفر ہے تو لن یغفر لم یغفر، تنجو ہے لفظ، ٹھیک ہے، تو لن آ کر اس کو نصب دے دے گا لن تنجو، اور لم حرف علت ہے آخر میں وہ اس کو گرا دے گا لم تنجو وہ کے بغیر۔ اس طرح لن تسومانی ہے، تسومانی لفظ ہے تو لن تسوما لم تسوما، یاکل لن یاکل لم یاکل، یاتی ہے تو لن سے نصب دے دے گا لن یاتی، اور جو لم ہے وہ آخر سے یا حرف علت کو گرا دے گا لم یاتی۔ تنظرینا لن تنظری لم تنظری، اس طرح تنالون نون اعرابی گر جائے گا لن تنالو لم تنالو۔ ینہا ہے تو لن ینہا، اصل میں لن ینہایا تھا تو تلیل ہو گئی نا، تو جو لم ہے وہ حرف علت کو گرا دے گا تو یا کے بغیر لم ینہا۔ اسی طرح ابرہو ہے تو جو لن ہے اسے نصب دے گا لن ابرہا، اور لم اسے ساکن کر دے گا تو لم ابرہ۔ نؤمنو ہے تو لن اسے نصب دے دے گا لن نؤمنا، لم اسے جزم دے دے گا لن نؤمن۔ یعطی ہے تو جو لفظ لن ہے اسے نصب دے دے گا لن یعطیا کر دیا، اور جبکہ لم آخر سے حرف علت گرا دے گا لم یعطی بن جائے گا یا کے بغیر۔ یجعلون ہے تو لن یجعلو لم یجعلو، یکرم لن یکرم لم یکرم، تنصرین لن تنصری لم تنصری۔ یرا ہے تو لن جو ہے لن یرا، ٹھیک ہے، یہ لن یرا یا تھا تو الف بدل گا لن یرا رہے گا یہ، اور جبکہ لم حرف علت کو گرا دے گا تو لم یرا بن جائے گا یا کے بغیر۔ یتلو ہے تو لن یتلو لم یتلو، آخر سے حرف علت گرا دے گا لم، ٹھیک ہے، واو کے بغیر لم یتلو۔ یضربنا لن یضربنا لم یضربنا، یہاں پر لن اور لم کوئی عمل نہیں کریں گے کیونکہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ جو دو صیغے ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، ان میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یصلی ہے لن یصلی لم یصلی، لم حرف علت گرا دے گا، لن تمشی لم تمشی، لم حرف علت گرا دے گا۔ انظر ہے تو لن انظر لم انظر ساکن کر دے گا۔ تکتبین ہے تو لن تکتبی لم تکتبی۔ اگر نقولو ہے تو لن نقولا، اور لم جو ہے یہ حرف علت گر جائے گا قال یقول والا قاعدے کے تحت جو آپ نصاب و صرف میں پڑھیں گے، تو یہ لم نقل بن جائے گا۔ اسی طرح یردا ہے تو لن یردا، اور لم آخر سے یا کو گرا دے گا تو یہ لم یردا بن جائے گا یا کے بغیر۔ آگے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 23 ہے فعل مضارع کا اعراب، ٹھیک ہے، فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے، اس کے بھی اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں کہ رفع، نصب، جزم۔ یہ اعراب بھی مختلف طریقوں سے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے مضارع معرب کی پھر 4 قسمیں بن جائیں گی۔ اس کے اعراب بھی 3 آتے ہیں، رفع بھی آتا ہے، کبھی کبھی نصب آتا ہے، کبھی جزم، لیکن اس کی صورتیں 4 ہیں۔ پہلے اس کی قسم ہے صحیح، دوسری ہے ناقص واوی یا ناقص یائی، تیسری ہے ناقص الفی، اور چوتھی ہے مضارع بنون اعرابی۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو آخر میں، تو اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحت اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے۔ حالت رفعی ینصرو، نصبی لن ینصرا، اور حالت جزمی لم ینصر۔ ناقص واوی یا یائی اسے کسے کہتے ہیں؟ وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، یعنی واو ہو یا یا ہو، نون اعرابی نہ ہو۔ حالت رفع ضمہ تقدیری، نصبی فتح لفظ، حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، آخر کو حذف کر دیتے ہیں۔ یدعو، یرمی، لن یدعو لن یرمی، لم یدعو لم یرمی، واو یا گر گئے۔ ناقص الفی کیا ہے؟ جس کے آخر میں الف ہو، نون اعرابی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری، نصبی فتح تقدیری، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ یردا، لن یردا، لم یردا، ٹھیک ہے، پہلے دونوں حالتیں اس کی تقدیری ہیں۔ مضارع بنون اعرابی کیا ہے؟ وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، اس کی حالت رفع ثبوت نون سے، حالت نصبی و جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ ثبوت نون سے یعنی نون باقی رہے گا، ینصران ینصرون، نصبی اور جزمی میں گر جائے گا لن ینصرا لن ینصرو، لم ینصرا لم ینصرو۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 تو آپ نے کرنی ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ غلطی کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح وہ مضارع ہے جس کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو،
تو اس کا جواب کیا ہے؟ صحیح وہ مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، یہ اس میں غلطی تھی۔ دوسرا ہے کہ جس فعل مضارع کے آخر میں نون ہو اسے بنون اعرابی کہتے ہیں، تو جواب ہے جس فعل مضارع کے آخر میں نون ہو اسے مضارع بنون اعرابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع بنون اعرابی۔ تمرین نمبر 3 ہے مذکورہ افعال کا اعراب بتائیں، نیز ان پر ناصب اور جازم لا کر ان کو عمل بھی دیں، تو عمل بھی ہم نے تینوں اس کی جو حالتیں ہیں دینا ہے۔ تو پہلا ہے تاکلون، مضارع بنون اعرابی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اعراب کیا آتا ہے؟ حالت رفع اس کی ثبوت نون سے، حالت جزمی اس کی حذف نون سے آتی ہے، اور نصبی بھی جزمی حذف نون سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ ہے نا تاکلون، تو تاکلون لن تاکلو لم تاکلو، یرمی ناقص یائی ہے، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری نصبی فتح لفظ اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، تو یرمی ہے، پہلے یرمی آئے گا، پھر لن یرمی لم یرمی آخر سے گر گئی۔ یظہرو ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے یہ، تو اب اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جزمی سکون سے آتی ہے، جیسے یظہرو لن یظہر لم یظہر۔ تافو یہ ناقص واوی، حالت رفع ضمہ تقدیری نصبی فتح لفظ اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، تافو لن تافو لم تافو، واو گر گیا۔ تقولانی یہ مضارع بنون اعرابی، حالت رفع اس کی آپ کو پتہ ہے ثبوت نون سے، حالت نصبی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے، جیسے تقولانی لن تقولا لم تقولا۔ آگے لفظ کیا ہے؟ آگے لفظ یعنی ہے، یہ کیا ہے؟ ناقص یائی ہے، حالت رفع ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، یعنی لن یعنی لم یعنی، یا گر جائے گا۔ تفرحین مضارع بنون اعرابی ہے، تو یہ کیا آئے گا؟ حالت رفع ثبوت نون سے، حالت نصبی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے، تفرحین لن تفرحی لم تفرحی۔ یدعا ہے، یہ ناقص الفی ہے، اس کی حالت رفعی اور حالت نصبی یہ تقدیری ہوتی ہیں، حالت جزمی حذف آخر سے ہوتی ہے، یدعا لن یدعا لم یدعا، یا گر گئی۔ اس طرح لفظ ہے تبلعین، ٹھیک ہے، تو اس کی حالت یہ مضارع بنون اعرابی، حالت رفعی ثبوت نون سے، حالت نصبی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے، جیسے تبلعین لن تبلعی لم تبلعی، ٹھیک ہے، بالا یبلعو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، ٹھیک ہے۔ تردا یہ کیا ہے؟ ناقص الفی ہے، تو ناقص الفی کی اس کی حالت رفعی اور نصبی تو تقدیری ہوتی ہے، اور حالت جزمی جو ہوتی ہے وہ حذف آخر سے آتی ہے، جیسے تردا لن تردا لم تردا، یا گر جائے گا۔ اس طرح تدعو ناقص واوی ہے، تو اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح لفظی اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، جیسے تدعو لن تدعو لم تدعو، واو گر جائے گا۔ جز با ہے تمرین نمبر 3 کا کہ در ذیل جملوں میں جو درجہ ذیل جملے ہیں ان میں غلطی کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ لما یقضی نہیں آئے گا بلکہ لما یقضی، یا گر جائے گی کیونکہ یہ حروف جوازم میں سے ہے۔ لن یجری نہیں آئے گا بلکہ لن یجری آئے گا نا، یہ نصب دے دے گا، 5 سیغے جو ہوتے ہیں لن حروف نواصب میں سے۔ لم یتعلم نہیں بلکہ لم یتعلم آئے گا، اسے جزم دے دے گا۔ لم یتجلی، یہ آخر سے حرف علت گرے گا، لم یتجلی کیونکہ جوازم میں سے ہے۔ لما یجلسان نہیں آئے گا، نون اعرابی گر جائے گا، لما یجلسا آئے گا۔ لن اسمعوا نہیں آئے گا بلکہ لن اسمع آئے گا کیونکہ یہ 5 سیغوں کو نصب دے دیتا ہے لن۔ اذن یقولون نہیں آئے گا، اذن حروف نواصب میں سے، نون اعرابی گر جائے گا، اذن یقولو آئے گا۔ لن تصومین نہیں آئے گا، لم تصومی آئے گا کیونکہ یہ اس سے آخر سے نون گر جائے گا۔ لم یعفو واو کے ساتھ نہیں بلکہ لم یعفو آئے گا، اس لیے کہ لم حرف علت کو گرا دیتا ہے۔ کئی یفہمان نہیں آئے گا بلکہ کئی یفہما آئے گا، اس لیے کہ کئی جو ہے حروف نواصب میں سے، اور یہ نون جو ہے نا تثنیہ کو گرا دیتا ہے۔ لن تلومینا نہیں آئے گا بلکہ لن تلومی آئے گا، لن حروف نواصب میں سے، یہ نون جو ہے نا نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اسی طرح لن یرمی نہیں آئے گا بلکہ لن یرمی آئے گا، اس لیے کہ لن حروف نواصب میں سے 5 سیغوں کے آخر کوئی نصب دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سبق نمبر 24 مکمل ہوا، باقی سبق جو ہے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔